اس قوم نے کیا بدلہ لینا ہے، اس قوم نے ظالم کو کیا کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس قوم نے کب اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ ایک اپیل ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے وفا کر نبی سے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا ہے اپنے آقا سے وفا کر. بے شک. وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں تاریخ میں لے جاؤں، تمہیں بتاؤں. تھوڑی سی مثال سے سن. کسرا نے حضور کا خط پھاڑ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا پھاڑ دیا. ہریکل نے حضور کا خط پھاڑا نہیں، سنبھال کے رکھ دیا. اللہ نے کسرا کی حکومت کو ختم کر دیا. میرے نبی کی بیعت بھی کی، سرداری نہیں رہنے دیتے، ختم کر دو. ہریکل نے خط سنبھالا ہے، پھاڑا نہیں. جا تو بھی بادشاہ رہے گا، تیرے بچے بھی رہیں گے. جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر سبحان اللہ آتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دشمن ہے ادب کر گیا، دشمن ہے عزت کی سرکار کی. رب نے اس عزت کے صلے میں بادشاہ رہنے دی. آج جو کہتے ہیں نا میرا علم بچہ رہے، میرا آستانہ بچہ رہے، میرے مرید بچے رہے، یہ ایسے نہیں بچے. کس طرح کی طرح تباہ ہو جاؤ گے. انشاءاللہ. بچنا چاہتے ہو تو حضور سے وفا کرو. اگر ایک ظالم ہو کر، ایک گناہگار ہو کر، ایک بے دین ہو کر صرف ادب کر لیتا ہے، مکتوب شریف آتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ اس کی حکومت کو بچا دیتے ہیں. حضور کے صدقے اس کی حکومت بچ جاتی ہے. آج تم مسلمان ہو، نام لیوا ہو. آج ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے، ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے. کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے. وقت ہے بچوں کو کہو بیٹا خود پریکٹس کرو، جہاد کی کوشش کرو. میں نے اگلے دن برما کے ہاں جب وہ ہوا، انہوں نے زیادتیاں کی، ہم مچل رہے تھے کیا کریں. میں نے ایک فوجی کا انتظام کیا، کمانڈو کا. میرے مرید گواہ ہے. میں نے اس کو کہا مجھے ساری ٹریننگ دو. میں نے اسے ساری ٹریننگ، میں 7-8 کلومیٹر تک، میں زندگی میں جب جوان تھا بھی کبھی نہیں بھاگا اتنا. میں 8 کلومیٹر تک، وہ ہمیں آگے دوڑتا، ہمیں پیچھے بھگاتا، میں 8 کلومیٹر تک بھاگتا رہا. اسی لیے کموں پہ وقت آ گیا تو ہم جہاد کریں گے، وقت آ گیا ہم کھڑے ہوں گے، وقت آ گیا ہم جائیں گے، ہم حکومت سے پوچھیں گے. وقت ہے آپ کے پاس. میں کہتا ہوں یہ سارے کام چھوٹے تھے. مجھے کوئی مار دے، تجھے کوئی مار دے، اس طرف کشمیر کو کوئی لے جائے، پاکستان کو لے جائے، یہ سارے چھوٹے کام ہیں. سب سے بڑا کام، اللہ معاف کرے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہمارے پاک نبی کے خاکے بنا لیے جائے اور امت چپ کر کے بیٹھی رہے اور بولے نا. اس وقت ہر فرد جہاد کرتا نظر آئے، جہاد کی پریکٹس کرتا نظر آئے، جہاد کے نعرے مارتا نظر آئے اور ایک لفظ کہتا نظر آئے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. تمہارے جسم میں جوش پیدا ہونا چاہیے، تمہارے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے. تمہارے باپ کو گالی دے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتا، چپ گئے. تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتا. تمہاری ماں کی کوئی مخالفت کرے، ساری زندگی ویر رکھتے ہو. تمہارے میرے پیر کو، تیرے پیر کو کوئی کہے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے. اوے پیروں کے پیر کی بات ہے، رب کے پاک نبی کی بات ہے، تیرے اور میرے آقا سرکار دو عالم کی بات ہے. اس موقع پر انہوں نے زیادتی کی ہے، مصنوعات کا بائیکاٹ کر، فرانس کو للکار، ہر چھوٹے سے بڑا بچہ اپلوڈ کرے اور یہ کہے کہ ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں. میکرون کا ہمیں سر چاہیے اسلامتی کا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. یہ ہے قوم. اس بات کو بھولنا نا. اس موقع پر اگر کوئی بندہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بس بات کرو کسی ابھی. ٹھیک ہے آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا، ممکن ہے آپ کے پاس وہ زیادہ ہوگا. میں نے اپنے پیر خانہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کے مسئلے میں مشورہ ہی نہیں کیا. حضرت صاحب نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت صاحب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ نبی میرا ہے، میں نے کرنا پڑا. میں غلامی کے زور کا غلام ہوں.
نسبت حضور کے ساتھ ہے، پھر میری نسبت دین کے ساتھ ہے۔ اس موقع کے اوپر استاد بعد میں، باپ بعد میں، ماں بعد میں، شیخ بعد میں، سرکار سب سے پہلے۔ بے شک،